اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہ نامے کا، ہمیشہ جس کے در پر سر جھکا رہتا ہے خامے کا، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ سے بھر دیا عالم، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے، اسی کے نور سے پر نور ہے شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے، زمین پر جلوہ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے، یہ سرد و گرم خشک و تر اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی ایک ذات باری کی، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق، وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے، نعت محمد مصطفیٰ محبوب داور سرور عالم، وہ جس کے دم سے مسجود ملائک بن گیا آدم، کیا ساجد کو شیدا جس نے مسجود حقیقی پر، جھکایا عبد کو درگاہ معبود حقیقی پر، دلائے حق پرستوں کو حقوق زندگی جس نے، کیا باطل کو غرق موجہ شرمندگی جس نے، غلاموں کو سر پر سلطنت پر جس نے بٹھلایا، غلاموں کو سر پر سلطنت پر جس نے بٹھلایا، یتیموں کے سروں پر کر دیا اقبال کا سایہ، گداؤں کو شہنشاہی کے قابل کر دیا جس نے، غرور نسل کا افسون باطل کر دیا جس نے، وہ جس نے تخت اوندے کر دیے شاہان جابر کے، بڑھائے مرتبے دنیا میں ہر انسان صابر کے، دلایا جس نے حق انسان کو اعلیٰ تواری کا، شکستہ کر دیا ٹھوکر سے بت سرمایہ داری کا، محمد مصطفیٰ میرے سپر اوج عرفانی، ملی جس کے سبب تاریک ذروں کو درخشانی، وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں، وہ جس کے معجزے نے نظم ہستی کو سنوارا ہے، جو بے یاروں کا یارا بے سہاروں کا سہارا ہے، وہ نور لم یزل جو باعث تخلیق عالم ہے، خدا کے بعد جس کا اسم اعظم ہے، ثنا خواہ جس کا قرآن ہے، ثنا ہے جس کا قرآن ہے، ثنا خواہ جس کا قرآن ہے، ثنا ہے جس کی قرآن میں، اسی پر میرا ایمان ہے وہی ہے میرے ایمان میں، یا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا، جہاں میں عام شیوا ہو گیا جب خود ستائی کا، اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا، تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، مٹا ڈالے بتوں کو توڑ کر اوہام مرسل نے، دیا بندوں کو پھر اللہ کا پیغام مرسل نے، یا شیطان کو رسوا عدوِ جانو دی کہہ کر، یا سینوں کو روشن لا حب الافلسی کہہ کر، مگر نمرود کو بھائی نے یہ باتیں بھلائی کی، کہ مسند چھوڑنی پڑتی تھی کافر کو خدائی کی، ہوا یہ بندہ شیطان خلیل اللہ کا دشمن، چراغ حق بجھانے کو کیا آتش کا داروشن، خلیل اللہ کو اس آگ کے انبار میں پھینکا، گلے توحید گویا تختہ گلزار میں پھینکا، بروئے کار آیا آج بھی وہ نور پیشانی، ہوئی آگ ایک پل میں کوثر تسنیم کا پانی۔ اب آپ کو بتایا جائے گا کہ عرب میں زمانۂ جاہلیت کتنی تھی۔
الگ تھے ساری دنیا سے مگر یہ لوگ خوش دل تھے، انہیں آزادیوں کی زندگی کے عیش حاصل تھے، مگر آزادیوں نے ان کو کھویا دین دنیا سے، ہوئے گمراہ یہ برگشتہ ہو کر حق تعالیٰ سے، کیا اخلاق نے اسلاف کے اوصال کو زائل، رہے حق چھوڑ کر سب بت پرستی پر ہوئے مائل، شجاعت تھی مگر اس کا ہدف اپنے ہی بھائی تھے، یہ سب ایک دوسرے کو ذبح کرنے میں قرصائی تھے، فصاحت کھا تھا استعمال حجو اور خود ستائی میں، نظر میں کوئی دشتہ ہی نہ تھا ساری خدائی میں، بیاں کرتے تھے اپنے شرمناک اور فحش کاموں کو، سرے بازار کہہ دیتے تھے ایسے کارناموں کو، رعونت نے دماغوں میں ہوائے خودسری بھر دی، خشونت ایک عادت دوسری عادت تھی بے دردی، عرب اولاد اسماعیل سے معمول تھا سارا، گناہوں کی جہالت کے نشے میں چور تھا سارا، جو صحرائی تھے قتل و ریزانی میں خوب ماہر تھے، نشان بربریت ان کے چہروں ہی سے ظاہر تھے، ترقی اور تمدن کی ہوا ان تک نہ آتی تھی، کوئی مرکز نہ تھا کھانا بدوشی ان کو بھاتی تھی، بہادر تھے مگر سب کے سب آپس میں لڑتے تھے، قبیلوں میں ہزاروں مار کے ہر سال پڑتے تھے، جو شہری تھے وہ فن و پیشہ و حرفت سے عاری تھے، مگر مکر و دغا بازی میں پورے کاروباری تھے، نہ کوئی کام کرتے تھے نہ کوئی کام آتا تھا، انہیں بیکار و کاہل بیٹھے رہنا دل سے بھاتا تھا، یہ جائز جانتے تھے مال کھا جانا یتیموں کا، لٹانا دعوتوں میں مال شیوا تھا کریموں کا، پدر فرزند کی بیواؤں کا حق چھین لیتے تھے، پسر اپنی حقیقی ماؤں کا حق چھین لیتے تھے، کوئی معیار ہی باقی نہ تھا شرم و شرافت کا، کہ رتبہ بھیڑ بکری سے بھی کم تھا ایک عورت کا، زنا و فحش کاری سے بڑی ان کو ارادت تھی، شرابیں پی کے ننگے ناچنے کی عام عادت تھی، شرافت کو ڈبو دیتے تھے جب عورت پہ مرتے تھے، جس عورت پہ مرتے تھے اسے بدنام کرتے تھے، زناکاری کی ترغیبیں سرے بازار دیتے تھے، یہ اپنی بیویوں تک کو جوئے میں ہار دیتے تھے، یہ اپنی بیٹیوں کو سانپ سے بدتر سمجھتے تھے، یہ ان کے قتل کو عزت کا ایک جوہر سمجھتے تھے، اگر جن بیٹتی دختر کوئی تقدیر کی ہے تھی، چھچھندر سے بری معلوم ہوتی تھی اسے بیٹی، گھڑا ایک کھود کر دفتر کو زندہ گاڑ دیتی تھی، کوئی بچھو تھا دامن میں کہ دامن جھاڑ دیتی تھی، کوئی کم وقت بداختر اگر زندہ بھی رہتی تھی، ہمیشہ باپ کے اور بھائیوں کے ظلم سہتی تھی، غلاموں لونڈیوں پر وہ مظالم توڑتے تھے یہ، کہ ان کو موت سے پہلے نارگل چھوڑتے تھے یہ، عرب میں ہر طرف تھا دور دورہ بت پرستی کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان لوگوں کی پستی کا، خدا کہتے تھے مٹی آگ پانی کو ہواؤں کو، پہاڑوں اور دریاؤں کو بجلی کو گھٹاؤں کو، زمیں پر خاک پتھر شجر معبود تھے ان کے، فلک پر انجم و شمس و قمر معبود تھے ان کے، مرادیں مانگتے تھے ہر وجود بے حقیقت سے، نہ تھا محروم کوئی جز خدا ان کی عبادت سے، وہ کعبہ جو خدائے واحد و قہار کا گھر تھا، وہ کعبہ جو خدائے مالک و مختار کا گھر تھا، وہی کعبہ جسے پیغمبروں کی سجدہ گاہ کہیے، وہی کعبہ جسے تقدیس کا نور نگاہ کہیے، وہ کعبہ جو خدا کے گشکن بندوں کا محبت تھا، جسے پاکیزہ رکھنا فطرت انسان کا مقصد تھا، اسی کعبے کو یاروں نے صنم خانہ بنا ڈالا، دلوں سے ظالموں نے نقش و وحدت کو مٹا ڈالا، نہ سوجھا کوئی فرق ان کو خدا میں اور پتھر میں، کہ رکھے 360 بت اللہ کے گھر میں، عرب میں جس قدر انسان تھے اس سے سوا بت تھے، یہ خلقت تھی خدا کی اور خلقت کے خدا بت تھے، جدا ایک ایک خدا تھا ہر قبیلے ہر گھر آنے کا، کوئی بت فتح پانے کا کوئی بت بھاگ جانے کا۔
پیغمبر آخر زمان کے والد عبداللہ کا بیان۔ زمین سے آسماں تک واقعی گہری سیاہی تھی کہ جرم ماہ سے شاہی اسی کے نام ماہی تھی۔ یکایک جا پڑی اس کی نگاہیں سنگے اسود پر، ہوا لرزہ سا طاری شیطنیت پر، فطرت بد پر۔ یہ پتھر مرکز عالم کا ایک ثابت ستارہ تھا، اسے جنت سے حق نے ساتھ آدم کے اتارا تھا۔ قریب سنگ اسود ایک جوان ہاشمی دیکھا، گروہ ابن آدم میں نرالا آدمی دیکھا۔ نظر آیا کہ اس کے گرد ہے ایک نور کا حالہ، زمین پر جس کے باعث ہے فروغ عالم بالا۔ وہی نور ازل معصوم چہرے سے حویدہ ہے، ازل سے جاویدانی کامرانی جس پہ شہدا ہے۔ جلال نوجواں کو دیکھ کر شیطان تھرایا، جھلک ایمان کی دیکھی تو بے ایمان تھرایا۔ زمین ہلنے لگی کم وقت ایسے زور سے کانپا، ہوا اس پر جواں کا روب غالب۔ ماجرا یہ تھا کہ عبد المطلب کا نوجواں فرزند عبداللہ دعا کے واسطے آیا ہوا تھا نزد بیت اللہ۔ اٹھا رکھی تھی سوئے آسماں پر نور پیشانی، فلک تک ایک عالم ہو رہا تھا جس سے نورانی۔ نظر آتا تھا اس لڑکے میں جوہر آدمیت کا، ڈرا شیطان سمجھ میں آ گیا مقصد شمشیت کا۔ دل ناپاک سے بغض و حسد کا ایک دھواں اٹھا، جگہ سے اپنے مثلی شعلہ آتش پیشاں اٹھا غصے میں اور اس نوجواں سے جنگے کی ٹھانی۔ ستمگر نے خدا کی آج بھی قوت نہ پہچانی، لگا ایک وسوسہ بن کر جواں کے گرد منڈلانے، کہ اس کی شیطنیت کو کوئی جانے اور نہ پہچانے۔ رہا کچھ دیر تک شیطان اپنی صحیح باطل میں، نہ داخل ہو سکا لیکن یہ عبداللہ کے دل میں۔ یہ تھا فضل خدا ہر دم شریک اہل عبداللہ، نبی کا سایہ اقبال تھا اقبال عبداللہ۔ سردار عبداللہ کی پاکیزگی، بدی کے جوش کو پایا جو یوں ایمان کا طالب، جوان ہاشمی کی شرم پر غصہ ہوا غالب۔ کراہت اور نفرت سے جھٹک کر ہاتھ عورت کا، زباں سے اس طرح گویا ہوا پتلا شرافت کا، کہ ہٹ جا دور ہو کرتے نہیں اشراف کا میسا، کہ ہٹ جا دور ہو کرتے نہیں اشراف کا میسا۔ سمجھتا ہوں میں بدتر موت سے پہلے حرام ایسا، اگر تو عقد کو کہتی تو شاید مان جاتا میں، مطابق رسم قومی کے تجھے بیوی بناتا میں، مگر تو نے تو بے شرمی دکھائی اور بہکایا، فریب و مکر سے مجھ کو گناہ کرنے پہ اکسایا۔ تیری صورت سے بھی اب مجھے احساس نفرت کا، شریف انسان پہ لازم ہے بچانا دین و عزت کا۔ متانت سے کہا جو کچھ کہا، جھڑکا نہ دی گالی، وقت جاتے ہوئے مردان غصے کی نظر ڈالی، دکھائی مرد نے جب اس طرح کی شوکت ایمان، کوئی شرمندہ عورت پست ہو کر رہ گیا شیطان۔ غرض اس حادثے کے بعد عبداللہ گھر پہنچا، سلامت لے کے ایمان کو پسر پیشے پی در پہنچا۔ جلال ہاشمی سے مشتعل تھا چہرہ انور، کس عورت کی گستاخی کا صدمہ تھا ابھی دل پر۔ پدر نے برہمی کا حال اس سے پوچھنا چاہا، پسر چپ تھا کہ چپ رہنا ہی غیرت کا تقاضا تھا۔ کہا بابا طبیعت آج گھبرائی ہوئی سی ہے، اداسی کی گھاٹاؤں پر میرے چھائی ہوئی سی ہے، اجازت ہو تو میں بحرِ شکار ایک دن چلا جاؤں، دل آباد سے گھبرایا ہوا ہے اس کو بہلاؤں۔ پدر بولا کہ جانے پدر اچھا چلے جانا، مگر دو ایک مسلح خادموں کو ساتھ لے جانا، مجھے اکثر تمہاری جان کا رہتا ہے ڈر بیٹا، نہ جانے بات کیا ہے کیوں ہے یہ بیم و قتل بیٹا، وہاں دن بھر ٹھہرنا شام ہوتے گھر چلے آنا، جو ہی سورج چھپے تم شہر کے اندر چلے آنا۔ اب آپ کو بتایا جا رہا ہے شیطان اور یہودی کا قصہ۔
ادھر ان باپ بیٹوں میں تو یہ تقریر ہوتی تھی، شکار آہوانے دشت کی تدبیر ہوتی تھی، ادھر شیطان ناکامی پہ سر دھنتا ہوا نکلا، خود اپنے دل سے لعنت کی صدا سنتا ہوا نکلا، نظر دوڑائی ہر جانب بلندی پر کھڑے ہو کر، بھیانک تھا ڈراتا تھا پہاڑوں کا سیاہ منظر، تھا آدھی رات کا عالم خاموشی ہی خاموشی تھی، اندھیرے کے سبب سے ہر گناہ کی عیب پوشی تھی، حرم سے فاصلے پر دامن کوثر کے اندر نظر آئی اسے ایک روشنی سی غار کے اندر، مسافر کچھ وہاں بیٹھے ہوئے اس کو نظر آئے، خیال آیا کہ شاید میرا مطلب ان سے برائے، اڑا شیطان فوراً اس پہاڑی سے دھواں بن کر، پہنچ کر اس جگہ کچھ دیر ٹھہرا غار کے در پر، مسافر تھے یہودی قوم کے یہ 5 سوداگر کہ پلٹے جا رہے تھے شہر مکہ سے سوئے خیبر، یہاں ٹھہرے تھے شب کو صبح دم پھر اٹھ کے چلنا تھا، حجازی بدوؤں سے راہ کترا کر نکلنا تھا، پڑھے لکھے تھے باتیں کر رہے تھے قوم و مذہب کی، انہیں تو رات میں بھی سوجتی تھی اپنے مطلب کی، یا ذکر ایک نے تو ریت کی پیشین گوئی کا کہ صحرائے عرب میں ظاہر ایک سچا نبی ہوگا، سنی یہ بات تو ایک دوسرا دعوے سے بول اٹھا، نبی ہوگا تو وہ بے شک ہماری قوم سے ہوگا، پیغمبر جز بنی یعقوب پیدا ہو نہیں سکتا، کسی سے بھی زمانے میں یہ دعویٰ ہو نہیں سکتا، کہا پھر تیسرے نے ہم پہ راضی حق تعالی ہے، ہماری برگزیدہ قوم سے قوموں سے بالا ہے، کہا چوتھے نے وہ سچا نبی اشرف سے اٹھے گا، جو سچ پوچھو تو وہ ہوگا ہمارے ہی قبیلے کا، تڑپ کر 5واں بولا نہیں ہم میں سے ہوگا وہ، اگر ہوگا تو بے شک بالیقین ہم میں سے ہوگا وہ، غرض 5 ہی اپنی بات پر اصرار کرتے تھے، دلیلیں دیتے تھے غصے میں بھرتے تھے پھرتے تھے، ادھر شیطان کو عیاری و مکاری میں ہے ماہر، بظاہر ایک مقدس شکل میں ان پر ہوا ظاہر، سوید اس کی بھمیں براق سی داڑھی تھی نورانی، چمکتی تھی مثال شعلہ آنکھیں اور پیشانی، عصا ہاتھوں میں اور نابی سے ایک تسبیح گردن میں، بہت ڈھیلی آبا چھپ جائے انسان جس کے دامن میں، اندھیرے سے نکل کر روشنی میں اس طرح آیا، یہودی ڈر گئے اور دفعتاً ہر ایک چلایا، اے ربی ہمارے حال پر لطف و کرم فرما، تیرے بندے ہوئے جاتے ہیں کرتے ہیں تجھے سجدہ، مگر شیطان نے دی ان کو تسلی اور یوں بولا، نہایت عارفانہ شان سے اس نے دہن کھولا، کہ اے بچوں میں اتنا ہوں تمہیں تلقین کرنے کو، تمہارے مذہبی میلان پر تحسین کرنے کو، نبی کے مسئلے پر تم جھگڑتے تھے جو آپس میں سنتا تھا وہاں بیٹھا ہوا بیت المقدس میں، خیال آیا کہ چل کر تم کو سیدھی راہ بتلاؤں، یہودی قوم کے ایک فائدے کی بات سمجھاؤں، سنو ایک بات کہتا ہوں بہت ہی رازداری کی، مخالف ہیں تمہاری طاقت پروردگاری کی، وہ عبد المطلب جو آج کل سردار مکہ ہے، قریشی ہاشمی ہے ملک مختار مکہ ہے، پسر ہے اس کا عبداللہ، تم اس کو جانتے ہوں گے، اسے مکے میں دیکھا ہوگا اور پہچانتے ہوں گے، وہی لڑکا ہے جس کے سلب سے ہوگا نبی پیدا، مشید آج کل ہے آل اسماعیل پر شیدا، میرے بچوں نبی پیدا ہوا اگر اس گھرانے میں، نہیں ہے پھر کوئی اپنا ٹھکانہ اس زمانے میں، وہ اسماعیل کو اولاد کو شاہی دلائے گا، یہودی قوم کے حصے میں پھر کچھ بھی نہ آئے گا، یہودی قوم پر گویا خدا نے قہر ڈھایا ہے، مجھے یہ امر پوشیدہ فرشتوں نے بتایا ہے، یہ قصہ سنتے ہی جوش آ گیا 5 لعینوں کو، حسد سے بھر دیا شیطان نے تاریک سینوں کو، وہ بولے باقی ہم پر ہمیشہ ظلم ہوتا ہے، نوازش دوسروں پر ہے خدا ہم کو ڈبوتا ہے، کہا شیطان ایسی بات منہ سے مت نکالو تم، بھلا چاہو تو اس لڑکوں کو جا کر مار ڈالو تم۔
شہر کے وقت وہ ان وادیوں میں آنے والا ہے، شکار آہواں سے اپنا دل بہلانے والا ہے۔ اٹھو تم بھی یہاں سے اور کرو جا کر شکار اس کو، نہ جانے دو یہاں سے آج زندہ دینی ہار اس کو۔ کہاں تک رنج اٹھاؤ گے جھگڑا ہی چوکا ڈالو، کوئی خطرہ نہیں ہے دل سے اندیشے مٹا ڈالو۔ وسکار عظیمہ میں میری امداد پاؤ گے، بڑی شوکت ملے گی مال لا تعداد پاؤ گے۔ میری امداد سے تم کو حکومت ہاتھ آئے گی، یقین رکھو تمہاری بادشاہی پھر نہ جائے گی۔ نہ مانو گے تو پھر اس کا ملے گا تم کو خمیازہ، جو چاہو تو ابھی کر لو میری طاقت کا اندازہ۔ یہ کہہ کر ایک پتھر پر نگاہ شیطان نے ڈالی، اڑا پتھر جگہ سے باوجود بے پروبالی۔ بلندی پر تڑاکے سے پھٹا شعلہ ہوا پیدا، پھر اس سے ایک حویلا 5 گھوڑوں کا ہوا پیدا۔ مرصع تھے یہ گھوڑے جنگ کے ہر ساز و ساما سے، کہ ساما بھی مرصع تھا عقیق و لال و مرجان سے۔ کہا شیطان نے یہ لو میں تمہیں رہوار دیتا ہوں، ہر ایک کو ایک ایک شمشیر جوہردار دیتا ہوں۔ شہر کے وقت نکلو غار سے میدان میں جاؤ، وہیں اس نوجوان کو قتل کر ڈالو جہاں پاؤ۔ یہ کہہ کر دیکھتے ہی دیکھتے شیطان غائب تھا، اسے مد نظر اس وقت اظہار عجائب تھا۔ یہودی رہ گئے حیران اس دور کرامت پر، بھروسہ ہو گیا اب ان کو اس کاہن کی قوت پر۔ لگے کہنے کہ یہ طاقت نویدہ نے شنیدہ ہے، یہ بڈھا واقعی کوئی بڑا ہی برگزیدہ ہے۔ ہم اس کی بات پر پورا عمل کر کے دکھا دیں گے، اصول بادشاہی کے لیے جانیں لڑا دیں گے۔ سردار عبداللہ پر یہودیوں کا حملہ۔ اٹھی مشرق سے نورانی شعائیں برچھیاں تانے، بچھا رکھے تھے لیکن دام کو ہو دشت و صحرا نے، مگر سورج نے ان کو مکر کی پاداش دی آخر، اندھیرے کو اجالے نے شکست فاش دی آخر۔ غرض جب رات کے پردے سے مہرے دو فشاں نکلا، جوان ہاشمی بہرے شکار آہوا نکلا۔ ادھر 5 یہودی بھی اندھیرے غار سے نکلے، یہ بزدل گھڑ چڑھے دامن کو سار سے نکلے۔ جوان ہاشمی کی جستجو تھی ان کمینوں کو، کہ شیطان نے حسد سے بھر دیا تھا ان کے سینوں کو۔ بہرسو جھانکتے پھرنے لگے حیران و سرگردہ، لیے دل میں امید و بیم کے دریائے بے پایا۔ یکایک فاصلے پر ٹاپ گھوڑے کی سنائی دی، بلاخر نوجوان کی چاند سی صورت دکھائی دی۔ یہ عبداللہ تھا اور اس گھڑی بالکل اکیلا تھا، مسلح خادموں کو دور پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ تعاقب میں ہرن کے آ رہا تھا برق و دم گھوڑا، سوار ہاشمی نے تاک کر تیرے قلعہ چھوڑا۔ نشانے پر پڑا ناوک نشانہ ہو گیا ہو، گرا گر کر اٹھا ہو پھر اٹھا پھر گرا ہو۔ وہیں ناوک پگن بھی دوسری ساتھ میں آ پہنچا، اتر کر زین سے چیر آہوں کے قریب آیا۔ ارادہ تھا کہ باندھے ذبح کر کے پشت توسن سے، سراسر بے خبر تھا قید سیاد ان پرفن سے، سراسر بے خبر تھا قید سیادان پرفن سے۔ یہودی گھڑ چڑھوں نے دفعتاً پیدل کو آگیرا، نظر تلوار آئی دیدے حیران ادھر پھیرا، مگر یہ شیر تلواروں کے سائے سے نہ گھبرایا، مثال بغض کو ادا پشت توسن پر چلایا۔ پکارا یہ تو بتلاؤ کہ حملے کا سبب کیا ہے، وہ بولے